بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بجلی کی تیز لہر آسمان پر لہرائی اور پھر ایک دم ہی ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اچانک سے ہی اسے اپنے ارد گرد ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ان ہواؤں کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پاس پڑی چیزیں الٹ پلٹ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شدید طوفان آیا ہو۔ ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا تھا۔ بار بار آنکھوں میں مٹی جانے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک طوفان آیا تو کہاں سے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو جب وہ باہر آئی تھی تب تو شدید گرمی تھی اور گرمی کی شدت سے اسے اپنا بدن جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف گرم لو چل رہی تھی جس سے اس کا چہرہ تک تمتما رہا تھا۔ تو اچانک سے یہ اتنا بھیانک طوفان اور ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ گئی تھیں؟ طوفان اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو پٹخ پٹخ کر پھینک رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ دوپہر کا منظر ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گہری کالی رات ہو۔ اس نے اپنے ابو اور امی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ اسے کہیں نہیں دکھائی دیے۔ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کیا وہ بھی اس طوفان میں پھنس گئے تھے؟ یہ یقینی سی بات ہی تھی، لیکن وہ تھے کہاں اور اسے نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس نے انہیں آواز دینا چاہی، لیکن اس کی آواز کہیں اس ہوا کے شور میں ہی دب کر رہ گئی۔ جانے یہ طوفان کس کو برباد کرنے آیا تھا؟ اسے کافی دیر تلاش کے بعد بھی اپنے امی ابو نہیں ملے۔ وہ اس خوفناک طوفان میں ان کو بالکل بھی ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل پا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتی، اگلے ہی پل ہوا کے زوردار جھونکے سے اس کی آنکھیں واپس بند ہو جاتی۔ آندھی نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی، لیکن شاید ایسا صرف اسے ہی لگ رہا تھا۔ اس نے کسی چیز کا سہارا لینے کا سوچا، لیکن کچھ دکھائی دیتا تو کسی کا سہارا لیتی نا۔ ہاتھ سے ٹٹولتی ٹٹولتی بمشکل ایک پلر کا سہارا لیا اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ پرچی پر لکھے ایڈریس کو دیکھ کر یہاں آ گئی تھی۔ نہ وہ یہاں آتی اور نہ ہی اس قدر بھیانک طوفان میں پھنستی۔ وہ طوفان تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا اور اس آدھے گھنٹے میں اس کے اندر کا تقریباً ہر پرزہ ہل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوا اچانک خود بخود ہی تھمنے لگی۔ اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اجالا پھیل گیا۔ ہر چیز ساکت ہو گئی اور اپنے محور پر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آس پاس سکون محسوس کر کے آنکھیں کھولیں، لیکن جو ہی آگے کا منظر دیکھا اس کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کے سامنے وہ 2 دن سے ایک کمرے میں تھی۔ تھوڑا بہت باہر جاتی تھی، لیکن اب وہ کمرے میں رہ رہ کر تنگ ہو چکی تھی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے ساتھ سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈالی جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو چلو اس کے ساتھ ہی کچھ شغل میلہ لگا لیا جا سکتا تھا۔ اس نے اسے 1-2 آوازیں دیں، لیکن وہ تو شاید گدھے گھوڑے بیچ کر ہی سو رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا۔ وہ بستر سے اٹھی اور کھڑکی کھول کر سامنے گیلری میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی نیچے کا منظر دیکھا، ایک دم اس کی ساری دنیا چکرا کر رہ گئی۔ وجہ بہت زیادہ بلندی ہونا تھا۔ وہ اس وقت 5ویں فلور کے کمرے کی گیلری میں کھڑی تھی۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اس نے اندر آ کر کھڑکی بند کی، اپنا بیگ کھول کر عبایا نکال کر پہنا۔ نقاب پہننے کی ضرورت اس نے محسوس نہ کی، کیونکہ آدھی رات کا وقت تھا۔ کون سا کسی نے اسے دیکھنا تھا؟ اس نے صرف حجاب کیا اور دبے پیروں باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر لمبی راہداری عبور کرتے ناک کی سیدھ میں چلی آ رہی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا تو نیچے ابھی بھی کچھ گہما گہمی تھی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کچھ لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے تو کچھ خوش گپیوں میں۔ حالانکہ 11 بجے ہی تمام ہوٹلز وغیرہ کو بند کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور حجاب والی چادر پکڑ کر ہی چہرہ چھپا لیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئی اور داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے سامنے ایک آدمی با ادب انداز میں ہاتھ باندھے آیا اور اس سے پوچھا، میم آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا، بس یہیں باہر ہوں، کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھانے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ آدمی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر خود سے بولا، عجیب پاگل لڑکی ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا چھوڑ کے اس نے باہر کون سی ٹھنڈی ہوا لینی ہے؟
خیر وہ سر جھٹک کر اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ وہاں سے باہر نکلی اور سامنے روڈ کے کنارے چلنے لگی۔ چلتے چلتے وہ نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کا دماغ یہاں حاضر نہیں تھا۔ وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا سفید چہرہ اس وقت چاندنی سے دمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا کی دوش سے اس کا حجاب کھل چکا تھا اور اس کی زلفیں اڑ اڑ کر اس کے ماتھے پر آ رہی تھیں۔ وہ اس وقت مکمل سیاہ لباس میں تھی۔ صرف اس کا چہرہ ہی اس اندھیرے میں جگمگا رہا تھا جو اس کے انسان ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ روشنیوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی، اب مکمل اندھیری جگہ آ چکی تھی۔ اچانک آنکھوں میں پڑنے والی ایک تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کے پاس سے ایک زوردار آواز سے گزری۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، جیسے کوئی گاڑی بہت ہائی سپیڈ پر اسے کراس کر کے گزری ہو۔ وہ ہوش میں آتی اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتی چونک گئی۔ اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اپنے آپ کو اس ویرانے میں پا کر بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو وہاں بس ذرا سا ہی باہر نکلی تھی، اب میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پاس لگے ایک دو بورڈز پر لکھے نام پڑھ کر جگہ پہچاننے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ بے دھیانی میں 2 کلومیٹر تک آگے نکل آئی ہے۔ اس کو ایک دم پریشانی نے آن گھیرا۔ یا اللہ، اب میں واپس کیسے جاؤں گی؟ وہ ادھر ادھر کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگی، لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ گاڑی کہاں سے آتی؟ وہ اس ویرانے میں تنے تنہا کھڑی تھی۔ اب اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ پریشانی اور خوف سے اس کا رنگ مزید سفید پڑ گیا تھا۔ کاش وہ کمرے سے نکلی ہی نہ ہوتی۔ اب اتنی دور واپس کیسے جاؤں گی؟ پوری روڈ سنسان پڑی تھی۔ یہاں سے کسی بھی گاڑی کے گزرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر گاڑی کا انتظار کرنا سراسر بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جانے وہ کیوں پاگل بنی رات کے اس پہر کمرے سے باہر نکلی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کا واقعہ تازہ ہوا۔ اس کے پاس سے وہ گاڑی کی تیز آواز جو کچھ دیر پہلے گزری تھی، لیکن اس نے مڑ کر تو دیکھا تھا، وہاں تو کوئی گاڑی تھی ہی نہیں۔ پھر اس کے پاس سے وہ گاڑی کی آواز، وہ واقعی ہی کسی گاڑی کی یہ آواز تھی یا کچھ اور تھا؟ اگر کچھ اور تھا تو کیا تھا، جسے وہ ایک نظر بھی دیکھ نہ پائی اور اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا؟ جو بھی تھا وہ سچائی ہی تھی، محض اس کا وہم نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ آواز ہوا کی تھی تو پھر بھی یہ بات ماننے والی نہیں تھی، کیونکہ ہوا تو اس وقت تھی ہی نہیں، بمشکل پتا پتا ہل رہا تھا۔ اتنی سی ہوا کی اتنی آواز کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ چکرا کر رہ گئی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب اسے کسی گاڑی کے آنے کی امید نظر نہ آئی تو اس نے مردہ قدموں سے واپسی کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے چلتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب وہ اچانک چیخ پڑی۔ اس کے سامنے ایک بلی کھڑی تھی جو خود بھی اس کی چیخ سن کر ڈر گئی تھی۔ دراصل اس نے بلی کی جگہ اس کا سایہ دیکھا تھا جو قدرے بڑا لگ رہا تھا، تو اس نے ڈر کر چیخ مار دی۔ اس کی چیخ اس ویرانے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ بلی ایک طرف کو مڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس نے اپنا سانس بحال ہوتا دیکھ کر شکر کیا اور پھر سے چلنے لگی۔ کچھ آگے جا کر وہ تھک گئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اب تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جانے آتے ہوئے وہ اتنی دور کیسے آ گئی تھی؟ وہ ایک طرف فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی۔ اب تو اس کی ٹانگیں بھی جواب دے گئی تھیں۔ کاش کہ وہ اپنا موبائل ہی ساتھ لے آتی اور کسی کو کال کر کے ہی بلا دیتی۔ نہ جانے یہ جگہ اتنی سنسان کیوں تھی؟ اس نے سوچا، کاش کہ میرے پاس کوئی جادو ہوتا تو میں فوراً سے اٹھ کر واپس چلی جاتی۔ اب تو یہ سڑک مجھ سے مزید نہ ناپی جائے گی۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کسی چیز کی چمک پڑی۔ اس نے غور کیا تو سامنے اسے 2 نیلے نگینے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان نگینوں سے نیلی روشنی کی ایک تیز لہر پھوٹ رہی تھی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا چیز ہے جو اتنا چمک رہی ہے اور اس ویرانے میں کہاں سے آئی؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھی اور جیسے ہی اس نے ان نگینوں کو چھوا تو ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی کیا وہ سچ تھا؟ خوف سے اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ اس کی رگوں میں موجود سارا خون جم گیا۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری۔
اس کو یوں گرتے دیکھ کر نیلے نگینوں کی روشنی ایک پل کو مدھم ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی آب و تاب سے چمکنے لگے تھے۔ جب اسے ہوش آیا، اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود پایا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی اور دوبارہ سے کھول کر دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ صحیح سلامت اپنے کمرے میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی۔ دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ اسے یہاں کون لایا؟ وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ تو اس ویران سڑک پر تھی اور تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی تھی۔ پھر میں یہاں کیسے؟ اس نے ساتھ دیکھا تو دوسرا وجود تو ویسے ہی سویا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ تو کیا وہ واقعی جادو سے یہاں آئی ہے؟ اس سڑک پر بیٹھنے کے بعد کا تو کچھ یاد نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس گارڈ نے ابو کو بتا دیا ہو اور ابو مجھے یہاں لے کر آئے ہوں۔ وہ اپنے ابو سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت ان کے کمرے میں جانا مناسب نہیں تھا، سو وہ اپنے ذہن میں مچلتے سوالوں کو تھپکتے خود بھی سو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اسے شدید بخار ہو رہا تھا۔ وہ اٹھتے ساتھ ہی واپس بیڈ پر گری اور کرراہ کر رہ گئی۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اس میں ذرا سی بھی ہلنے جلنے کی سکت نہ تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ رات تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اب اسے اچانک سے کیسے اسے بخار ہو گیا تھا؟ اب وہ اپنے امی ابو کو کیا جواب دے گی؟ وہ تو پہلے ہی اسے اکیلے باہر جانے پر بہت ڈانٹیں گے۔ اب اگر انہوں نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کی بہت سخت کلاس ہونے والی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ بے دم ہو کر بستر پر گری۔ ایک بار پھر سے تکلیف زدہ کر راہ نکلی۔ وہ خود سے بولی، شاید رات کو سردی کچھ زیادہ ہی اندر تک گھس گئی تھی۔ اس نے پاس سوئے وجود کو جگانا چاہا، لیکن اس پر ایک بار پھر سے غنودگی طاری ہو گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ اپنے ارد گرد اپنے ابو امی کی آوازیں سن کر کھلی۔ اس کی امی اس کے سرہانے بیٹھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کے ابو اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بھی اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی امی نے اس کے پیچھے تکیہ رکھ کر اسے بٹھایا۔ اس کے ابو نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ رات تک تو آپ بالکل ٹھیک تھی، یہ اچانک سے اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ ان کے لہجے میں فکر مندی صاف چھلک رہی تھی۔ اور یہ بتائیں مجھے کہ آپ رات کو کہاں گئی تھیں؟ آپ جانتی ہیں نا یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ ایسے بغیر بتائے کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ بھی اتنی دیر تک؟ وہ تو گارڈ نے مجھے بتا دیا کہ آپ 12 بجے کی گئی 3 بجے واپس لوٹی ہیں، ورنہ آپ نے تو مجھے بتانا ہی نہیں تھا۔ اس کے ابو جانے اور بھی کیا کیا بول رہے تھے، لیکن وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ تو کیا اسے ابو نہیں لائے؟ تو کون لایا تھا؟ وہ کس کے ساتھ آئی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا کہ وہ سڑک سے اپنے بیڈ پر کیسے پہنچی۔ اس نے دیکھا تو اس کا عبایا بھی اترا سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے حیرت زدہ رہ گئی۔ ابو کے بلانے پر وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کہاں گئی تھی آپ؟ وہ ابو میں کہیں نہیں گئی، بس ذرا سا لان میں گئی تھی، وہاں بینچ پر بیٹھی تو پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی، جب جاگی تو 3 ہو گئے تھے۔ میں نے اور کہاں جانا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں یوں بنا بتائے کہیں نہیں جاتی۔ اس نے فوراً سے بہانہ گھڑا تھا۔ تبھی اس کی امی بولی، اسی وجہ سے تم ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہوئی ہو، اس لیے بخار ہوا ہے تمہیں۔ اس نے سر ہلا کر امی کی بات کی تائید کی۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہوں، واقعی ہی اسے سردی کی وجہ سے بخار ہوا ہو، لیکن موسم تو اتنا ٹھنڈا نہیں تھا، پھر بخار کیسے ہوا؟ خیر یہ بات اتنی اہم نہ تھی۔ اہم بات اس کا پراسرار طور پر نہ صرف ہوٹل بلکہ اپنے کمرے میں پہنچنا تھا۔ پٹیاں رکھنے کی وجہ سے بخار کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی جانب گئی۔ اس کا ارادہ غسل کر کے فریش ہونے کا تھا، چنانچہ اس نے غسل کیا اور تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ غسل سے واقعی ہی وہ کافی تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ دماغ کا بوجھل پن بھی ختم ہو گیا تھا۔ ابو نے روم سروس کو کال ملا کر ناشتے کا آرڈر دیا۔ اس نے اپنے بال سلجھا کر پونی ڈالی۔ تب تک ناشتہ آ چکا تھا۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور ناشتے سے فری ہو کر وہ صوفے پر ہی بیٹھی رہی۔ وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ امی ابو اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے، لیکن ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ باتوں اور شرارتوں میں مشغول تھے۔ اسے کوئی تو راستہ ڈھونڈنا تھا یہاں سے نکلنے کا۔ اسے کسی بھی طرح اس گارڈ سے ملنا تھا اور اس سے پوچھنا تھا کہ اس نے اسے کس کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے۔
اسے کون یہاں ہوٹل میں اس کے کمرے تک لا کر چھوڑ گیا ہے؟ اس لیے اس کا اس گارڈ سے ملنا بہت زیادہ ہی ضروری تھا۔ ایک وہی تھا جو اس کے ذہن میں ابھرتے ہوئے سارے سوالوں کے جوابات دے سکتا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی چھوٹی بہن کی آواز پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، ابو ہمیں گھمانے لے کے جائیں نا، 2 دن ہو گئے ہم کہیں نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر اس کا دل کیا وہ اس کا منہ چوم لے۔ وہ جانتی تھی ابو اس کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ وہ بہت خوش ہوئی، ایسے میں اسے گارڈ سے ملنے کا موقع مل جانا تھا۔ اس کے ابو کا جواب اس کی سوچ کے عین مطابق ہی تھا۔ انہوں نے کہا، جب ہماری بیٹی کہہ رہی ہے تو ہم ضرور کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی بہن کی چہکتی ہوئی یاہو کی آواز آئی۔ وہ ایک دم ابو کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے ویسے بھی گھومنے پھرنے کا بے حد شوق تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ابو نے انہیں تیار ہونے کا اشارہ کیا۔ امی ابو اپنے کمرے کی طرف بڑھے، جبکہ اس کی چھوٹی بہن بھی ان کے ساتھ ہی گئی۔ اس کی پھرتی دیکھنے لائق تھی۔ اسے کسی بھی حال میں ان سب کے آنے سے پہلے نیچے پہنچنا تھا تاکہ اس گارڈ سے مل سکے۔ اس نے فوراً عبایا پہنا، حجاب کیا اور جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے لفٹ میں داخل ہو کر فلور پریس کیا اور لفٹ میں ہی ٹہلنے لگی۔ لفٹ رکی، وہ جلدی سے باہر آئی۔ باہر آ کر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ جلدی میں وہ فرسٹ فلور کے بجائے شاید سیکنڈ فلور پریس کر چکی تھی۔ اب ایک فلور کے لیے وہ کیا واپس لفٹ میں داخل ہوتی؟ اس نے سیڑھیوں سے ہی نیچے جانے کا سوچا اور اپنے ابو کے نمبر پر ٹیکسٹ کر دیا کہ میں نیچے آ گئی ہوں، آپ سب بھی آ جائیے گا۔ فون ہینڈ بیگ میں ڈال کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جو ایک ساتھ 2 سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی۔ جانے اس کو کس چیز کی جلدی تھی؟ اس کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ گھنٹے پہلے بخار میں پھنک رہی تھی، بخار کی وجہ سے جو بیڈ سے اٹھنے سے لاچار تھی۔ وہ دروازے کی طرف گئی۔ اس نے گارڈ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو وہ اسے دروازے پر اندر کی جانب پشت کیے کھڑا نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ جیسے ہی وہ سامنے گئی تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گارڈ بھی کھڑا تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی رات والا نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ صرف رات کی ڈیوٹی کرتا ہو۔ اس نے کسی خیال کے تحت پاس کھڑے گارڈ سے اس کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، میڈم یہاں ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے، میں سب گارڈز کا سینئر ہوں، آدھے لوگ رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور آدھے دن کو۔ اس سے زیادہ میں آپ کو ان کی تعداد یا نام وغیرہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا، ہوٹل کے رولز کے خلاف ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو حلیہ آپ بتا رہی ہیں اس حلیے کا کوئی بھی گارڈ یہاں نہیں ہے، کیونکہ سب میرے انڈر ہوتے ہیں تو میں ایک ایک کو جانتا ہوں۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے مزید کچھ پوچھتی اس کے گھر والے آ گئے۔ اس کے ابو نے ایک کیب پورے دن کے لیے بک کی تھی۔ وہ لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے۔ یہاں ہر جگہ، ہر عمارت، ہر چیز ہی خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ اس کی چھوٹی بہن نے اس سے فون لیا اور وہ تصویریں بنانے لگی۔ چونکہ کرونا کا خطرہ تھا تو اس کے پیش نظر بہت کم ہی سائٹس اوپن کی گئی تھیں، اور جو اوپن تھیں ان میں بھی انٹری محدود حد تک رکھی گئی تھی تاکہ رش کم سے کم ہو۔ جگہ جگہ ماسک اور سینیٹائزرز کے سٹال لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو مفت میں ماسک وغیرہ فراہم کیے جا رہے تھے۔ پورا شہر صاف ستھرا تھا اور پبلک بھی قانون کا ساتھ دیتی ان کے بنائے گئے قوانین پر عمل کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کے دماغ میں پتہ نہیں یہ بات کیسے آئی۔ وہ ابو سے کہنے لگی، ابو ہم یہیں رہ جاتے ہیں نا؟ تو ابو نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر امی کی طرف دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں نا بابا، یہاں سب کچھ کتنا پیارا ہے، گاڑیوں کا رش بھی نہیں ہے، سب لوگ پولیس کا کہنا مانتے ہیں، رولز اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، یہاں تو کوئی کچرا بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کراچی میں کتنا کچرا ہوتا ہے، ہوا کتنی آلودہ ہوتی ہے، ہر وقت گاڑیوں کا شور ہی رہتا ہے، اور وہاں کوئی پولیس کی بات بھی نہیں مانتا، نہ ہی کوئی ٹریفک لا کو فالو کرتا ہے، ہر وقت رش ہی رہتا ہے۔ تو ابو اسے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ اس معاملے کو سلجھانا بہت ضروری تھا۔ 2 دن میں ہی ان کی بیٹی اپنے وطن سے بدزن ہو گئی تھی۔ اسے اپنے وطن کی اہمیت کا سمجھانا بہت ضروری تھا۔ ابو نے اس سے کہا، جو بھی ہو جیسا بھی ہو، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کی مٹی ہماری ماں ہے، کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ اپنی ماں کو چھوڑ دو تو کیا آپ چھوڑ دو گی؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔
ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس یہی بات ہے بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے ملک سے بدزن ہو گئی ہیں، لیکن بیٹا ہمارے ملک میں گندگی یا گاڑیوں کا شور یا قانون کو نہ ماننا اور قوانین کو توڑنا یہ ہمارے ملک کی غلطی تو نہیں ہے، یہ تو اس میں رہنے والے ہم جیسے سب نااہل لوگوں کی غلطی ہے۔ اگر ہم لوگ درست ہو گئے تو ہمارا وطن، ہمارا چمن پھر سے مہک اٹھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اس وقت تک کسی قوم کے حالات نہ بدلوں گا جب تک کہ وہ خود کو نہ بدل دیں۔ جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے تو پاکستان آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال جس مقصد کے سلسلے میں ہم آئے ہیں وہ بخیر و عافیت انجام پا جائے تو واپسی پر آپ کو ایک پاکستان ٹور بھی ضرور کرواؤں گا۔ اس نے بھی اپنی بہن کے ساتھ ساتھ بڑے غور سے ان کی باتیں سنی۔ اسے فخر ہوا کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ بینچ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ذہن سے گارڈ والی بات بالکل ہی محو ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے کان کے پاس سرگوشی ہوئی، زہ نصیب، ماشاءاللہ، والد گرامی تو بہت اچھی سوچ کے مالک ہیں۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ اس نے اس سرگوشی کا لفظ بلفظ واضح طور پر سنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی جب امی کی آواز پر ہوش میں آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اب تمہارا ارادہ تو نہیں بن گیا یہاں شفٹ ہونے کا؟ تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اٹھے اور ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا، لیکن وہ مسلسل ہی غائب دماغ رہی۔ اس بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ابھی بھی وہ کھانے کی میز پر بیٹھی مسلسل اس گارڈ اور اس رات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کی گئی سرگوشی بھی بار بار ابھر رہی تھی۔ اس کی امی اسے 2 بار ٹوک چکی تھی۔ اس بار پھر سے وہ اپنی امی کی آواز پر چونک کر ہوش میں آئی۔ ان کے الفاظ سن کر اسے ایک اور زبردست قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، آرام سے کھاؤ، یہ کون سے طریقے سے تم کھانا کھا رہی ہو؟ کس چیز کی جلدی ہے تمہیں؟ اور اتنا کھانا لے کر تم جا کہاں رہی ہو؟ ابھی 4 گھنٹے پہلے تو اتنا اچھا ناشتہ کیا تھا، اس کے باوجود تم کھانے پر ایسے ٹوٹی پڑی ہو جیسے نہ جانے کتنے دن سے بھوکی ہو۔ اس نے اپنی امی کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے اس کی اچھی خاصی کر دی تھی، جس پر اس کے ابو اور بہن منہ نیچے کیے اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ امی نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ وہ منہ بنا کر پلیٹ پر جھک گئی۔ اگلے ہی لمحے چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ حیرت سے اپنی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی جو خالی خولی اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ لیکن اس نے تو بمشکل 2 ہی چمچ کھائے تھے، پھر اس کی پلیٹ خالی کیسے ہو گئی؟ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی۔ پھر پاس بیٹھی بہن کی طرف دیکھا اور امی سے کہا، امی یہ دیکھیں، اس نے میرے سارے چاول کھا لیے۔ اس کی امی نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور بولی، اس نے کب کھائے تمہارے چاول؟ تم خود ہی ایسے کھا رہی ہو جیسے پیچھے پولیس لگی ہو۔ کب سے یہی تو بول رہی ہوں کہ آرام سے کھاؤ، 10 منٹ کے اندر اندر تم 4 پلیٹس چاول کھا چکی ہو۔ اس نے حیرانگی سے امی کی باتیں سنی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اگر اس نے اتنے سارے چاول کھا لیے تھے تو اسے اور بھوک کیوں لگ رہی تھی؟ اس نے بے دلی سے چمچ اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ ایک طرف کھسکا دی اور پاستے کا باؤل کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ اب وہ اپنے پورے دھیان سے کھا رہی تھی۔ اس بار کوئی بھی عجیب بات نہ ہوئی۔ کھانا ختم کر کے وہ باہر نکلے اور دوبارہ سے گھومنے کے لیے نکل گئے۔ اب کی بار اس نے بھی خوب انجوائے کیا، لیکن وہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی رہی تھی۔ رات کو تقریباً 8 بجے وہ ہوٹل کے سامنے آ کر رکے۔ اس نے جیسے ہی گارڈ کی طرف دیکھا، اسے پھر سے وہی بات یاد آ گئی۔ اس وقت نئے گارڈ تھے، لیکن ان میں ابھی بھی وہ نہ تھا۔ اس نے کل کا وقت یاد کیا تو 12 بجے وہ باہر نکلی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج بھی وہ 12 بجے ہی آ کر چیک کرے گی۔ وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں گئے اور کپڑے بدل کر لیٹ گئے۔ اس کی بہن بھی سو گئی تھی، لیکن وہ 12 بجنے کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ لیکن آخر کب تک؟ دن بھر کی تھکن کے باعث وہ بمشکل 2 گھنٹے ہی جاگ پائی اور 10 بجے ہی نیند کی گہری آغوش میں جا سوئی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی دبے پاؤں چل کر اندر آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت محتاط انداز میں چلتا ہوا بیڈ کی جانب آیا جس طرف وہ سو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ہی ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کر کے لٹایا۔
اس پر کمفرٹر اچھی طرح پھیلانے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر اے سی کی کولنگ کم کی، کیونکہ کل کی تیز کولنگ کا نتیجہ وہ اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ وہ سکون سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ کچھ تو عجیب تھا اس کی نظروں میں کہ جسے محسوس کر کے کوئی بھی میرا نام عافیہ ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ میری ایک بہن ہے جس کی عمر 17 برس ہے۔ میرے ابو کا اپنا سینیٹری کا کاروبار ہے۔ ہماری 8 سے 9 دکانیں ہیں۔ میری امی ایک گھریلو خاتون ہے۔ میری امی اور ابو شروع سے نمازی اور پرہیزگار تھے۔ امی گھر پر جبکہ ابو 5 گانا نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ ہر جمعرات کو ہمارے گھر قرآن خوانی کرائی جاتی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری عمر 20 سال تھی اور میں بی اے کے 2nd سیمسٹر کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ ہم لوگ ہنسی خوشی اور پرسکون رہ رہے تھے۔ اس دن ابو گھر آئے تو ان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی چھائی ہوئی تھی۔ کھانے کے دوران امی نے ان سے پوچھا کہ حیدر صاحب کیا بات ہے، آج آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ تو ابو نے کہا ہاں بھائی، بات ہی کچھ ایسی ہے، اور ویسے بھی جب کسی نیک کام کا ارادہ کیا جاتا ہے تو خوشی تو خود بخود ہی چہرے سے چھلکنے لگتی ہے۔ میرے پاس تم تینوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں نے ہم چاروں کے نام عمرے کی لسٹ میں درج کرا دیے ہیں۔ 2 مہینے بعد لسٹ فائنل کی جائے گی۔ میری بڑی خواہش تھی اپنے رب کے گھر جاؤں، وہ مالک تو بے پرواہ ذات ہے، پھر بھی ہر روز ہمارے گھر اپنی رحمت بھیج دیتا ہے۔ میرا بھی کب سے دل چاہ رہا تھا کہ اس کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ پاک بس مجھے اس سعادت سے نواز دے۔ انہوں نے آمین کہا، جبکہ ان کے پیچھے پیچھے میں نے اور امی نے بھی زیر لب ثم آمین کہا۔ بات واقعی خوشی کی تھی۔ اگر اللہ پاک اپنے پاک گھر کا دیدار کرنے کا شرف بخش دے تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد چائے کا ایک شاندار دور چلا اور پھر ابو عشاء کی نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گئے، جبکہ میں، امی اور ردا ہمارے گھر میں بنے پریئر روم کی طرف بڑھ گئے۔ یہ روم امی کے بے حد اصرار پر بنایا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کھانے پکانے، سونے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے کمرے بنا سکتے ہیں، تو کیا اپنے پیدا کرنے والے کی حمد و ثنا کے لیے ایک مخصوص کمرہ نہیں بنا سکتے جس میں ہم باقی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے خالق حقیقی کی جانب متوجہ ہو سکیں؟ ہم تینوں نے باری باری وضو بنایا اور جائے نمازیں بچھا کر نماز کی نیت کر لی۔ نماز پڑھنے سے ایک الگ ہی سکون ملتا تھا، روح اور جسم دونوں تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری روزانہ کی دعاؤں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن آن پہنچا جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ہمارا نام سلیکٹ ہو چکا تھا۔ ہماری خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ابو نے آج بڑے پیمانے پر مسجد میں قرآن خوانی کروائی اور پوری گلی میں اور مسجد میں چاولوں کی دیگیں دیں۔ ہمیں 15 دن کا عمرہ پیکج ملا تھا۔ دن بہت کم تھے، لیکن پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ایک منٹ بھی قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے جوش و جذبے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا جو اس وقت ہم محسوس کر رہے تھے۔ ٹکٹ 1 ہفتے بعد کی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہفتہ کیسے گزر گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ آج ہماری روانگی تھی۔ بہت سے عزیز و اقارب ہمیں الوداع کرنے آئے ہوئے تھے۔ سب سے مل کر ہم آگے بڑھے۔ ہماری فلائٹ کا نام اناؤنس کیا جا رہا تھا۔ ہم نے اپنا اپنا ہینڈ کیری تھاما اور نئے سفر پر چل پڑے۔ ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی تھی۔ اب ہمیں پہلے کراچی سے دبئی جانا تھا، پھر وہاں سے اگلی فلائٹ کی ٹکٹس لینی تھی۔ دبئی پہنچ کر ہم نے وہاں کے ایک ہوٹل میں رہائش لی۔ ہم سب جلد از جلد مکہ پہنچنا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ پاک ابھی ہمارا صبر آزمانا چاہتے تھے۔ کورونا پھیلنے کی وجہ سے تمام فلائٹس 1 مہینے کے لیے روک دی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ مجبوراً پھر ہمیں بھی وہاں رکنا پڑا۔ 2 دن ہوٹل میں رہ کر میں سخت تنگ ہو گئی تھی، اس لیے اس رات میں نے باہر جانے کا سوچا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس قدم سے میرے لیے کتنی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے جو میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھے۔ اوپر سے وہ گارڈ بھی ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے اسے اس کے بعد بھی مزید 2 دن تک تلاش کیا۔ میں وقفے سے سارے گارڈز دیکھ چکی تھی، لیکن وہ ان سب میں نہیں تھا۔ میرا ذہن الجھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اگر وہ یہاں کا گارڈ نہیں تھا تو پھر کون تھا، اور یہاں گارڈ کے لباس میں کیا کر رہا تھا؟ خیر، اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لیٹے ہوئے پایا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے 12 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔
شاید ہو سکتا ہے کہ سونے کے بعد میں خود بخود ہی لیٹ گئی ہوں۔ میں نے ریموٹ اٹھایا تاکہ اے سی کی کولنگ کم کر سکوں، لیکن میں ایک بار پھر سے حیران ہوئی۔ کولنگ تو آلریڈی کم تھی، جبکہ میں تو تیز کر کے لیٹی تھی۔ اوفو، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں اٹھ کر واش روم گئی، وضو بنایا، واپس آ کر پہلے فجر کی کل کی قضا ادا کی، پھر آج کی نماز ادا کرنے کے بعد موبائل سے قرآن پاک نکالا اور کچھ دیر تلاوت کی۔ تلاوت سے میرے دل و دماغ کو کافی سکون پہنچا تھا۔ پھر میں بیڈ کی طرف آئی اور ردا کو جگایا تاکہ وہ بھی نماز ادا کر سکے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی جبکہ میں کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ میری نظر نیچے پڑی تو ایک دم میں چونک پڑی۔ یہ تو وہی ہے۔ رکو رکو، میری بات سنو۔ لیکن چوتھی منزل سے آواز کہاں نیچے پہنچ سکتی تھی؟ وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ردا روم میں آئی تو بولی، آپی کیا ہوا؟ آپ صبح صبح کس کو رکنے کا بول رہی تھی، وہ بھی اتنا چلا چلا کر؟ میں نے ایک دم بات سنبھالی اور اسے کہا، نہیں کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی منہ سے خود بخود نکل گیا۔ ردا نے جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ میں کچھ دیر کھڑی اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر پردے برابر کر کے بیڈ کی طرف آ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو امی ابو تھے۔ ابو نے کہا، آؤ جلدی سے ناشتہ کر لیں، پھر مجھے کچھ کام سے جانا ہے۔ میں نے ابو سے کہا کہ اتنی جلدی ناشتہ؟ وہ بولے کہ میں نے تیار کروا دیا ہے، جلدی سے آؤ۔ ہم لفٹ کے ذریعے نیچے گئے، ناشتہ کیا اور واپس کمرے میں آ گئے۔ البتہ ابو کہیں جا چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ابو واپس آئے اور انہوں نے کہا، چلو بھائی اپنا سامان پیک کرو۔ میں نے پوچھا، فلائٹس کھل گئیں؟ تو ابو نے کہا، نہیں، میں نے کرائے پر ایک فارم ہاؤس لیا ہے، یہاں قریب ہی ہے۔ اب پورا مہینہ رہنا ہے، جتنے ہوٹل کے 10 دن کے اخراجات ہیں اتنے میں وہ گھر پورے مہینے کے لیے مل گیا ہے۔ شکر ہے اس ہوٹل سے جان چھوٹی۔ ہم نے سامان وغیرہ باندھا اور اگلے 1 گھنٹے میں ہم گھر پر تھے۔ یہ گھر 2 کمروں، اٹیچ باتھ، ٹی وی لاؤنج اور اوپر کچن پر مشتمل ایک خوبصورت کاٹیج تھا اور اس میں ضرورت کا تمام فرنیچر اور سامان موجود تھا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ میں اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ایک دم لائٹ بند ہوئی اور اندھیرا چھا گیا۔ صحیح نصیب، ویلکم ٹو ہوم۔ سرگوشی سن کر میرا روم روم خوفزدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں بیگ ایک طرف رکھ کر سر ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد 4 دن سکون سے گزر گئے۔ میرے ذہن سے وہ جاتا رہا تھا۔ ایک دن میں چہل قدمی کے لیے باہر نکلی۔ ابھی مجھے چلتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ قدم دور ایک نقاب پوش عورت چل رہی تھی۔ میں نے اپنا رستہ تبدیل کیا، وہ وہاں بھی میرے پیچھے آ گئی۔ وہ نقاب پوش عورت مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ خوف سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ میں تیز تیز چلنے لگی، لیکن میں جتنا تیز چل رہی تھی ویسے ہی وہ بھی اتنا تیز تیز چل رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے پھر سے رات اکیلے باہر نکل کر غلطی کر دی ہے۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھنا چاہا تو حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے دور دور تک کوئی نہ تھا۔ نقاب پوش عورت ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ خوف سے میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں روتی ہوئی بھاگتی بھاگتی وہاں سے گھر پہنچی، لیکن روح تو تب فنا ہوئی جب اسی عورت کو لاؤنج میں امی کے ہمراہ بیٹھ کر باتیں کرتا دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو میرے پیچھے تھی، پھر اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس کے چہرے پر ابھی بھی نقاب تھا۔ یہ عورت کون تھی اور یہ میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی اور یہاں کیوں آ گئی ہے؟ میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ یہ مالک مکان ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمیں یہاں رہتے 10 دن گزر چکے تھے، جبکہ ٹوٹل 15 دن ہو گئے تھے۔ 5 دن ہم نے ہوٹل میں گزارے تھے اور 10 یہاں۔ میں دعا کر رہی تھی کہ جلد از جلد یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے۔ رات جب میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنے چہرے پر کسی چمک کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کھڑکی کے پاس سے 2 نیلے نگینے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ایک دم چیختے ہوئے باہر بھاگی۔ امی ابو بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ امی نے مجھے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے بتایا میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابو باہر جا کر دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ میں خوف کے مارے انہیں باہر نہیں جانے دے رہی تھی۔ میری حالت کے پیش نظر امی مجھے اور ردا کو اپنے کمرے میں ہی لے گئیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، جبکہ ردا کے دل میں بھی ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے وقتاً فوقتاً وہ نیلے نگینے دکھائی دیتے رہے۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ اس دن میں سڑک پر انہی سے خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہوئی تھی۔
ایک دن امی مارکیٹ جا رہی تھیں، ساتھ مجھے اور ردا کو بھی لے گئیں۔ میں اب گھر سے کم ہی نکلتی تھی۔ ایک انجانا ڈر میرے دل میں بری طرح کنڈلی مارے بیٹھ چکا تھا۔ میں اس وقت بھی ہراساں سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چل رہی تھی جب اچانک میری نظر ایک دکان میں موجود ہلکے پرپل رنگ کے عبایا پر پڑی۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ میں بہت شوق سے وہ عبایا خریدنے گئی، لیکن جان تو تب نکلی جب اس دکاندار کے چہرے پر نظر پڑی۔ میں ایک دم خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، جبکہ وہ دکاندار مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر باہر بھاگی۔ امی نے مجھے خوفزدہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ عبایا کیوں نہیں لیا تم نے؟ وہی تو لینے گئی تھی تم، پھر یہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا، امی آپ لے آئیے گا، مجھے گھر جانا ہے۔ امی نے ردا کو بھی میرے ساتھ گھر بھیج دیا۔ میں گھر پہنچ کر ڈر ڈر کر امی کا انتظار کر رہی تھی کہ امی آئیں تو ان سے کہہ دوں گی کہ ہم اب مزید دبئی میں نہیں رکیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ میرا خوف مجھ پر بری طرح حاوی ہو رہا تھا۔ میں بے صبری سے امی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے اماں آ گئی ہیں۔ میں فوراً دروازے کی جانب لپکی، پر جوں ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ امی ہانپتے کانپتے اس دکاندار کے ساتھ اندر آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے امی کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، ان کو پانی پلایا، پھر پوچھا، امی کیا ہوا؟ تو امی نے کہا، شکریہ اس بچے کا جو میری مدد کر دی، مجھے پتہ نہیں کیسے چکر آ گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی نیلے آنکھیں تھیں جو مجھے اپنی کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتی تھیں۔ میرا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ نیلی آنکھوں والا آدمی ایک تھیلی صوفے پر چھوڑ گیا۔ میں نے جو ہی وہ تھیلی کھول کے دیکھی، میری جان نکل گئی، کیونکہ یہ اسی جگہ کا پتہ تھا جہاں میں رات کے وقت گئی تھی اور مجھے 2 سبز نگینے دکھے تھے۔ میں نے حیرانی سے اس پتے کو پڑھا۔ وہ یہ پتہ یہاں کیوں چھوڑ گیا تھا؟ اچانک پھر سے میرے کان میں سرگوشی ہوئی، ظہیر نصیب، کل دن 12 بجے یہاں پہنچ جانا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی۔ آواز بالکل میرے پاس سے آ رہی تھی، یعنی یہ کوئی انسان نہ تھا۔ میں نے ہمت کی اور سرگوشی نما آواز میں کہا، میں نہیں آؤں گی۔ تو اس کی ہنسی سنائی دی۔ اس کی سرگوشی پھر سے آئی۔ اس نے کہا، اگر سچ جاننا ہے تو آ جانا، نہیں تو تمہاری مرضی۔ اگلے دن میں ڈرتے ڈرتے وہاں جانے کے لیے گھر سے نکل پڑی، اور میری یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے ایک کیب بک کی اور اسے اس جگہ کا پتہ بتایا۔ ڈرائیور حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، میڈم وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، آپ وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ جو میں آپ کو بول رہی ہوں وہ بتائیں کہ لے کر جائیں گے یا نہیں۔ اس نے بولا، کیوں نہیں میڈم، بیٹھیے۔ میں پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ میں گاڑی سے اتری، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور ایک طرف سائے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج بے تحاشا گرمی اور دھوپ تھی۔ اچانک میرے ارد گرد تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور ایک دم ایک طوفان کا روپ دھار گئیں۔ طوفان تھمنے کے بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں حیران رہ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ میرے سامنے وہی نیلی آنکھوں والا گارڈ یا دکاندار جو بھی کہو، وہی ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ساکت دیکھ کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت پریشان کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک جنزاد ہوں۔ جس دن سے تمہیں دیکھا اسی دن سے تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس دن رات کو سڑک پر میں ہی تھا جو تمہیں ہوٹل لے کر گیا۔ اس کے علاوہ وہ نقاب پوش، وہ گارڈ، وہ سب میں ہی تھا۔ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا۔ آج بھی میں تمہیں یہاں بلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے طوفان کے باوجود میں تمہیں نہ لے جا سکا، کیونکہ تم جس نیک مقصد کے لیے گھر سے نکلی ہو وہ مقصد مجھے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکا ہے۔ اس لیے مجھے معاف کر دو، میں واپس جا رہا ہوں، مزید تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اگلے ہی پل کھولیں تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ الوداع ظہیر نصیب، ایک سرگوشی میرے کانوں میں ابھری۔ باقی کے تمام دن سکون سے اور اچھے گزرے۔ آخر مہینہ پورا ہوا اور ہم زیارت کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ ہم 15 دن وہاں ٹھہرے۔ اس دوران ہم نے مکہ اور مدینہ شریف کے بہت سے مقدس مقامات کی زیارت کی اور پھر گھر لوٹ آئے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔